بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جماعت ضلع قصور کی تھی اور ایک ساتھی گجرانوالہ سے تھے، ایک لاہور سے تھے۔ 11 ساتھیوں پر جماعت تھی اور ہماری تشکیل تھی ضلع ایبٹ آباد میں، اور الحمدللہ اعمال کے ساتھ اجتماعی اعمال میں جڑتے ہوئے مشورے سے جو ہے وہ گاڑی کی ٹکٹیں طے ہو گئیں۔ پھر ہم ایبٹ آباد مرکز میں پہنچے۔ جب پہنچے وہاں تہجد کا وقت تھا، تقریباً 2:30-3 کے قریب۔ وہاں ماشاءاللہ ساتھیوں نے جا کے نماز وغیرہ جو ہے نوافل تہجد کے پڑھے۔ اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی۔ نماز کے بعد جو ہے وہ ساتھیوں نے آرام کیا۔ اس کے بعد 9-10 بجے اٹھے، ناشتہ وغیرہ کر کے بزرگوں سے ملے، پرچہ ان کو دکھایا۔ تو ہمارا جو پرچے میں رخ تھا وہ رائے ونڈ والوں نے ہی طے کیا تھا، یہ بستیاں رائے ونڈ والوں نے طے کر دی تھی۔ تو وہاں جب مرکز میں پیش ہوئے تو جماعت ہماری کمزور تھی، نئے ساتھی تھے زیادہ، اور کچھ بوڑھے بھی تھے، کچھ بیمار بھی تھے، کسی کو فالج کا مسئلہ، کسی کے ٹانگوں میں مسئلہ۔ لیکن تشکیل کا جو رخ تھا ہمارا وہ سخت پٹی تھی۔ ضلع ایبٹ آباد میں جو ایبٹ آباد کے مانسیرا کی طرف ایک رخ تھا، وہاں عموماً سال کی پیدل جماعتیں چلتی ہیں، تو ہمیں بھی وہی پٹی مل گئی۔ اب جو مرکز والے بزرگ تھے وہ کبھی ہمیں دیکھتے تھے، کبھی اس رخ کو دیکھتے تھے کہ پٹی مشکل ہے اور ساتھی بھی نئے ہیں، لیکن الحمدللہ چلو وہاں سے 2-3 گھنٹے کا سفر تھا، ہم اپنے مقام پہ پہنچے اور تقریباً 9 بستیوں میں ہم نے کام کیا، اور کوئی بھی ایسی بستی نہیں تھی جس میں 5 اعمال ہوں۔ نئی بستیاں تھیں، کام سے متعارف تھے، لیکن کوئی ساتھی ایسے نہیں تھے جن کا وقت لگا ہوا ہو۔ ایک بستی میں ایسے تھے، مولوی صاحب تھے جن کا سال لگا ہوا تھا، یا 2-4 ساتھی اس روزے والے تھے۔ تو بہرحال اس میں الحمدللہ کام کی کوئی شکل تھی وہ سامنے آئی۔ اس میں گشت بھی تھا، تعلیم تھی، اور بیرونی گشت نہیں تھا، اس کی ترتیب بنائی، اور ساتھیوں کو جو ہے اعمال میں جڑنے کی اور مقامی اعمال کی الحمدللہ ساتھی کوشش کرتے رہے۔ پھر دوسری مسجد میں پہنچے، وہاں جو ہے ایک عجیب ایسا واقعہ پیش آیا کہ ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو پہلے سے کچھ جنات وغیرہ کا اثر تھا، لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں کچھ پرانی قبریں بھی تھیں، اس وجہ سے ان ساتھی کو رات کے وقت جو ہے نا وہ جنات کا جو اثر تھا وہ سایہ ان کو ہو گیا۔ اب عشاء کی نماز کے بعد، تعلیم کے بعد 10 بجے 10:30 بجے کے بعد جو ہے اس کو مسئلہ بن گیا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور زمین پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ ہم سارے ساتھی جو تھے وہ اس کو جو ہے پکڑ لیا، اور وہ ہم سے جان چھڑاتا تھا بھی ماشاءاللہ بہت جوان، لیکن جب یہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں اور بھی زیادہ جو ہے وہ طاقت آ جاتی ہے۔ تو خیر ہم نے ساتھیوں سے کہا بھی ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ نیچے کھائیاں تھیں، پہاڑ کی چوٹی پہ ہماری تشکیل تھی، اوپر مسجد تھی، آس پاس کوئی گھر بھی نہیں تھا، گھر سارے نیچے تھے۔ تو خیر ساتھیوں نے پکڑے رکھا، جو مولوی صاحب سے انہوں نے دم وغیرہ کیا۔ الحمدللہ یہ ہوا کہ آدھے گھنٹے بعد افاقہ ہوا، وہ جنات وغیرہ جو تھے وہ چلے گئے۔ تو گھنٹے 2 کے بعد پھر واپس آ گئے۔ جیسے جماعت نے آرام کرنا شروع کیا تو وہ سایہ پھر واپس آ گیا۔ اب پھر وہ ساری پریشانی، ساتھی پھر اٹھ گئے۔ ماشاءاللہ ساتھیوں نے وضو کیے، نفلوں میں لگ گئے اور اس کو پکڑا بھی اور دم وغیرہ کرنا شروع کر دیا۔ تو گھنٹے کے بعد پھر اس کو افاقہ ہو گیا۔ اب تیسری مرتبہ پھر 2 بجے کے بعد پھر وہ سایہ واپس آ گیا۔ دھماکہ کون کرتا تھا؟ دھماکہ مولوی صاحب کرتے تھے۔ دھماکے سے چلے جاتے ہیں وہ؟ اللہ کا حکم ہے، یہ دم وغیرہ کرتے تھے نا۔ اچھا، دھماکہ کرتے تھے یا دم کرتے تھے؟ دم کرتے تھے، دم کرتے تھے، دھماکہ کرتے تھے، دم وغیرہ کرتے تھے۔ تو اس دم کے ذریعے سے جو ہے اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ تو اب 2-2:30 بجے پھر واپس آئے تو پھر الحمدللہ ہم نے ان جنات کو جو ہے وہ دعوت دی۔ ہم نے پوچھ لیا بھائی تم کون ہو، کیوں تنگ کر رہے ہو، اب مسلمان ہو کافر ہو؟ تو اس نے ایسے جو ہے وہ گور کے لال آنکھیں کی اور دیکھا، اس نے کہا مسلمان ہے۔ ہم نے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ ان کو پڑھایا، انہوں نے کلمہ پڑھا، پڑھ کے سنایا۔ تو پھر ہم نے کہا بھی آپ کیوں تنگ کر رہے ہو، اللہ کے رستے کے مہمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہو، یہ بھی مسلمان ہے، یہ دین کی دعوت کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تبلیغ کے لیے نکلے ہیں، آپ کیوں ان کو تنگ کر رہے ہو، ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو، پریشان کر رہے ہو؟ تو بالآخر 3 بجے کے قریب الحمدللہ انہوں نے ہماری جان چھوڑ دی اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ خیر ساتھی اس سے بڑے جو ہے نا اعمال میں اور نماز میں، نوافل میں، دعاؤں میں
اور جو ہے یہ ساتھیوں کا بڑا جو ہے اس سے جو ہے اللہ کی طرف رجوع کا جو میلان تھا وہ ہوا. تو خیر پہاڑی علاقہ تھا. پھر ہم نے صبح بزرگوں سے مشورہ کیا جو دور گھنٹہ دور ساتھی تھے، ان کے کوئی نمبر شمبر رکھے ہوئے تھے، ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ان کو جو ہے ساتھی کو لے آئیں. پھر ایبٹ آباد مرکز میں آئے، انہوں نے کہا ایسے ساتھی کو جو ہے واپس بھیج دیا جائے. پھر ایک ساتھی ان کے ساتھ آئے، اس کے علاقے کے تھے، اس بندے کو جو ہے وہ گھر پہنچایا. گھر پہنچانے کے بعد پھر وہ 2-3 دن کے بعد ہم نے تو کہا تھا بھی آپ اپنا وقت وہی مرکز میں دوبارہ تشکیل کروا لیں، واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ 2 دن کے بعد پھر واپس آ گئے. تو مطلب ایسے کر کے کتنی مسجدوں میں کام ہو گیا؟ تقریباً 9 مسجدوں میں جو ہے وہ کام کا موقع ملا. وصولی بھی ہوئی کچھ؟ نہیں، وصولی کی کوئی شکل سامنے نہیں آئی. مسجدیں بالکل نئی تھی، ساتھی کوئی پرانے کوئی متعارف تو تھے لیکن کوئی ایسی شکل نہ بن سکی. مقامی کام کا کیا حال تھا وہاں؟ مقامی کام بالکل نہیں تھا. ایک آدھا بندہ نماز میں آتا تھا مسجد میں، اور بعض کوئی جماعت بنائی مسجد کی، ٹوٹی پھوٹی جماعت، کوئی امیر بنا دیتے؟ جو 1-2 بندے آتے تھے یا کوئی مولوی صاحب نماز کے لیے آتے تھے، ان کے سامنے بات رکھتے اور کوئی جماعت کی تھوڑی بہت شکل بنائی، ان سے عرض کی، ان سے تعلیم بھی کروائی اپنے سامنے، اور ان سے عرض کی کہ آپ ایسے تھوڑا سا مشورہ بھی کر لیا کریں. اب اتنے لوگ ہیں، محلے والے بستی والے مسجد میں نہیں آ رہے، تو ان کی کوئی ترتیب بنائی جائے، ہفتے میں 1 آدھا دن ان کے سامنے گشت کیا جائے، ان کو بلایا جائے، یعنی کسی بھی شکل میں آپ جو ہے ان کی جو ہے وہ پیچھے جائیں اور ان کو مسجد کی طرف لانے کی جو ہے وہ کوشش کریں. کوئی تسبیحات تلاوت کی پابندی بھی کی؟ جی الحمدللہ. ساتھی تو پھر تو بہت زیادہ، کیونکہ علاقہ ایسا تھا، ہر مسجد تھا، قبریں تھی، مقبرے تھے، اور اکیلی مسجدیں ہوتی تھی، تنہائی ہوتی تھی. ساتھی خوب تلاوت کرتے، صبح شام کی دعائیں کرتے، اور تلاوت کرتے تھے یا گشتیں بھی کرتے تھے؟ گشتیں بھی کرتے تھے ماشاءاللہ. گشتیں تو خوب تلاوت کرتے تو یہ گھر بھی کر سکتے تھے، تو یہاں دعوت کے لیے آئے تھے. گشتیں خوب کرتے تھے، گشتیں خوب کرتے تھے ماشاءاللہ. پہاڑوں پہ چڑھتے تھے؟ بالکل جی، پہاڑوں پہ بھی چڑھتے تھے، نیچے بھی جاتے تھے، چشموں میں بھی جاتے تھے. گشتیں بھی خوب ماشاءاللہ کرتے تھے. کتنے گھنٹے گشتیں کر لیتے تھے روزانہ؟ گشتیں تقریباً روزانہ جو ہے مختلف اوقات میں 3 سے 4 گھنٹے ہو جاتی تھی. اچھا، نکلا کوئی نہیں ویسے؟ نقد نہیں نکلا؟ جی نقد کوئی بھی نہیں نکلا. جب نہیں نکلا تو کوئی مشورہ تو کیا ہوگا؟ جماعت والوں کو چین تو نہیں آتا؟ کچھ نہ کچھ تو ضرور کیا ہوگا. نہیں، جماعت والوں نے جو ہے سورہ یاسین، ایک جگہ جماعت گئی نا تو وہاں بہت کوشش کی، جماعت میں نئے ساتھی تھے. جماعت جب نہیں نکلی تو امیر صاحب کہہ رہے ہیں کھانا کھا لو، اور ساتھی کہہ رہے ہیں امیر صاحب کھانا کیسے کھائیں، جماعت تو نکلی نہیں. اور کھانا نہیں کھایا، بھوکے سو گئے. اب بھوکے آدمی کو نیند کہاں آتی ہے؟ وہ تو سارے تہجد میں اٹھ گئے جو بھوکے تھے، خوب نفل پڑھی، دعائیں کی. پھر کہنے لگا امیر صاحب بھوک لگی ہے. نئے ساتھی تھے. امیر صاحب نے کہا کھانا تو رکھا ہے، تم نے خود ہی نہیں کھایا. کھانا کھا لیا. یہی مہینہ اگست کا تھا، پتوں کی جماعت گئی تھی، اور روزہ رکھ لیا. حالانکہ روزہ نہیں رکھوانا چاہیے ساتھیوں کو، لیکن صبح جماعت نکل گئی. تو سب جماعت فکر مند ہو، جماعت نہیں نکلی. دیکھو محنت کوشش کرنا تو ہمارے ذمے ہے، جماعت نکالنا اللہ کے ذمے ہے. ہر ساتھی کو فکر ہو نقد جماعت نکالنی. اور آپس میں بھی خوش رہے آپ لوگ؟ الحمدللہ. کہاں کے ساتھی ہیں آپ کے؟ ساتھی ضلع قصور کے تھے. میواتی ہیں؟ جی میواتی تھے. سارے میواتی. میواتی تو بڑے محنتی ہوتے ہیں. نہیں، وہ بالکل دیہات کے تھے. محنتی تو تھے، کام کرنے کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، لیکن نئے تھے اور مچھی ماشاءاللہ بہت زیادہ کھاتے تھے. اچھا، ترغیب گشت میں کیا بات کرتے تھے آپ؟ ترغیب گشت میں جو ہے وہ جس ساتھی کی بھی ہوتی تھی تو اس میں ایک تو اللہ کی بڑائی بیان ہوتی، دوسرا تھوڑا سا نماز کے حوالے سے، تیسرا دین جو ہے کی اہمیت بھی بیان کرتے تھے. جی دین کی اہمیت، انبیاء علیہ السلام کی قربانیاں، ان کے واقعات، اور پھر گشت کے جو آداب تھے کہ 2 جماعتیں بنے گی، ایک ادھر کام کرے گی، ایک جو ہے وہ باہر جو ہے وہ گشت کرے گی، اور پھر گشت کے جو فضائل تھے وہ بتاتے. اچھا ماشاء اللہ. اور تعلیم بھی 2.5 گھنٹے ہو جاتی تھی؟ الحمدللہ تعلیم تو آخر تک 2.5 گھنٹے تقریباً رہی ہے. اور واپس کے مذاکرے بھی؟ جی آپس میں مذاکرے جو تھے. بیان کتنی دیر کرتے تھے مغرب کا؟ مغرب کا بیان بس 18 سے 20 منٹ ہوتا تھا، 1-2 منٹ تشکیل ہو جاتی تھی. اچھا. اور استقبال میں بھی کوئی ہوتا تھا؟ استقبال جی میں استقبال میں بھی ہوتا تھا. آئیے تشریف لائیے. ذکر میں بھی، استقبال میں بھی،
طالب علموں کے لیے گشت نکالتے تھے سکول کالج والوں کے لیے؟ جی وہاں تو کوئی ایسی ترتیب تھی نہیں، کچھ بل یہ کہ وہاں سکول کالج والوں کے لیے خصوصی گشت کے ذریعے مغرب تک جمع کر لیں، ان کو شامل کر لیں، اور عشاء کے بعد بھی اگر موقع ہو تو بڑے شہروں میں تو لوگ جاگتے ہیں، چھوٹے جگہوں پہ لوگ سو جاتے ہیں، سونے سے پہلے اعمال بھی اپنے پورے کریں، الف لام میم سجدہ ہے، سورہ واقعہ ہے، ملک ہے، یاسین ہے، عطر الکرسار ہے۔ تو آپ حضرات کل جماعتوں میں جائیں گے، نقد نکالیں گے آپ؟ انشاءاللہ۔ کون کون نکالیں گے؟ وہاں جاؤ گے تو محنت بہت کرنی پڑتی ہے، یہ جو آج کل جو صبح جماعتیں سو جاتی ہیں نا، یہ کام نہیں کر سکتی، یہ تو دن کو قیلولہ ہوتا ہے ظہر سے پہلے، تو گشتیں صبح 10 بجے تک گشتیں ملاقاتیں، اور پھر یہ ہے کہ ظہر کے بعد مغرب کے بعد، تو انشاءاللہ اب عشاء کے بعد تعلیم ہوگی اور فجر کے بعد بیان ہوگا، 10 بجے ہدایات ہوں گی، ساری جماعتیں اپنے اپنے ذمہ داروں کے ساتھ 10 بجے ہدایات میں تشریف لے آئیں۔ اب نماز کی تیاری فرمائیں۔ سبحانک اللہم